اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مخلوق بالخصوص انسان کو ہر مقام پر زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر حصے میں اور اس جہاں کو چھوڑ کر جانے کے بعد بھی ہر جگہ اللہ کی رحمت کی بہت ضرورت ہے، اور اس کی رحمت ہی سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، اور اس کی رحمت ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اپنی ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے، اور اس کی رحمت کی ضرورت ہر شخص کو ہے، اور اس کی رحمت بے پایاں اپنے بندوں پر برستی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری رحمت کے حصول کے لیے کوشش کریں اور میری رحمت ان کے لیے مزید وسیع ہوتی چلی جائے۔ اور ہر بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے، اور یہ جو عشرہ ہے ماہ مقدس کا، یہ ہے بھی رحمت کا عشرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے ایسے اسباب پیدا فرمائے ہیں، جو بندہ ان کو اپناتا ہے تو رب کائنات کی جو رحمت ہے ان کے لیے وسیع ہو جاتی ہے، اس کی رحمت کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ جو میں نے آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں رب کائنات نے اپنی رحمت کی وسعت کی بات کی ہے۔ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی جتنی جو مخلوق ہے، جہاں تک اس کی مخلوق ہے، کوئی چیز، کوئی انسان، کوئی مخلوق، کوئی ذرہ بھی اس کی رحمت سے باہر نہیں ہے۔ اس کی رحمت نے ہر ایک کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، حالانکہ وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، لیکن فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے جبار ہونے پر، میرے قہار ہونے پر بھی غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، اور ہم نے اس کے لیے لکھ دیتا ہوں، کس کے لیے؟ یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، یہ بات ان کے لیے ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جن کو میری آیتوں پر یقین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان پڑھا جائے، تو بندہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر شک و شبہ کے اس کا یقین کامل ہو کہ جو رب کائنات نے فرمایا ہے یہی حق ہے، یہی کچھ ہونا ہے۔ تو دوستان محترم، جب یہ بات ہے کہ رب کائنات کی رحمت ہر چیز پر چھائے ہوئے ہے، ہر چیز کو اپنی رب کائنات اپنی رحمت میں گھیرے ہوئے ہے، تو رب کائنات فرماتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے بندے میری رحمت کے حصول کے لیے محنت کریں۔ اور یہ ماہ مقدس
جس کا رب کائنات نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرما دیا کہ جب یہ مہینہ ہوتا ہے تو رب کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ اور یہ مہینہ اور یہ اس کا ہر لمحہ رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، اس کا فضل ہی فضل ہے، اس کا کرم ہی کرم ہے۔ اب رب کائنات نے یہاں اس سارے کلمہ میں جو پہلی بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں ان کے مقدر میں اپنی رحمت لکھ دیتا ہوں۔ کون ہے وہ؟ فرمایا جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں ہر اس کام سے جس سے رب کائنات ناراض ہوتا ہے، اور ہر اس جگہ سے بچتے ہیں جس جگہ کو رب کائنات ناپسند کرتا ہے، اور ہر وہ کام کرتے ہیں اور کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، بلکہ یہ کہہ لیں وہ نیکی کی تلاش میں رہتے ہیں، کوئی نیکی کا موقع ملے وہ نیکی کریں اور تاکہ رحمت ان پر برسے۔ تو فرمایا پہلی بات کیا ہے کہ بندے کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، خوف الہی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں اس سے وہ بھی ناپسند کرے، اس سے وہ بھی دور جائے، اس سے وہ بھی بندہ بھی نفرت کرے جس رب کائنات نے نفرت کا اظہار فرمایا، اس کے محبوب نے نفرت کا اظہار فرمایا۔ اور پھر فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، دوسری بات فرمائی کہ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے مال میں سے خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب یہاں پر زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ کیا ہے؟ پاک کرنا، کہ جو مومن مال کماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صاحب استطاعت پر، ہر بالغ عاقل مسلمان پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اب جب رب زکوٰۃ کس میں سے دینی ہے؟ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہر شخص پہ زکوٰۃ فرض ہے، نہیں، جو صاحب استطاعت ہو، جس کو رب کائنات نے مال دیا ہو، دولت سے نوازا ہو، اور 7.5 تولے سونا اگر اس کے پاس ہے یا اس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، غالباً 612 گرام 36.36 بنتی ہے، تو اس دور میں اگر کسی بندے کے پاس کوئی 4.5 لاکھ یا 5 لاکھ کے قریب رقم ہے اور اس رقم کو پڑے ہوئے سال گزر گیا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ سارے پیسے نہیں، 100 میں سے 2.5 روپے۔ کتنے؟ 100 میں سے 2.5 روپے اسلام نے اس بندے پر یہ فرض کیا ہے کہ آپ نے اگر سال اس کو گزر جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے، رب کائنات نے فرمایا اس میں سے آپ نے 2.5 روپے میرے خاطر، میرے لیے، میرے بندوں پر خرچ کرنے ہیں۔ کیا کرنے ہیں؟ وہ تو محتاج ہی نہیں کسی چیز کا، وہ تو بے نیاز ہے، وہ قادر مطلق ہے، اسے ہمارے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتا میرے دیے ہوئے مال میں سے، میرے دی ہوئی دولت میں سے، میرے دیے ہوئے بینک بیلنس میں سے زکوٰۃ 2.5% نکال کے میرے ہی جو بندے ہیں، تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے ہی ہمسائے ہیں، تیرے ہی آڑ گنواڑ رہنے والے ہیں، ان کو دینے، مجھے نہیں دینے۔ کیا کرنا ہے؟ یعنی اپنے ہی جو تیرے لگتے لیندے نے نا، ان کو دینا ہے آپ نے، مجھے نہیں دینا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر رب کائنات نے فرمایا کہ میں اس کے لیے رحمت کے دروازے اور وسیع کر دیتا ہوں، پھر دولت کے خزانے ہیں نا، میں ان کے لیے اور کھول دیتا ہوں، اس کی دولت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ کیا ہے؟ اس کی دولت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ رب کائنات نے ایک اور مقام میں فرمایا کہ کچھ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں، دیہاتی وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ صَلَوَاتِ الرَّسُولِ، تو فرمایا وہ جو ہے نا دیہاتی،
پیڑو لوگ، گاؤں والے، وہ خرچ کرتے ہیں، اسے اللہ کے نزدیکیوں اور رسولوں سے دعا لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں، غرباء پہ خرچ کرتے ہیں، یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں، ہمسایوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے جو قریبی رشتہ دار صاحب یعنی غریب ہیں ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ کیا کر لیا؟ اگر وجہ فرمائی کہ فرمایا قربات عند اللہ، ان کے نزدیکی ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ان کے نزدیکی ہیں ان پر خرچ کر کے وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کو اپنے قریب کرتا ہے۔ صلوات الرسول، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے کا بہانہ سمجھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ اب توجہ فرمائیں کہ وہ اس لیے دیتے ہیں، اب ہم بندہ کہتا ہے کہ مجھے سرکار کریم آقا علیہ السلام کی قربت نصیب ہو جائے، میں سرکار کے قریب ہو جاؤں، اور بھی کئی طریقے ہیں، کئی ذرائع ہیں اللہ کے محبوب قریب ہونے کے۔ اور رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اس آیت میں فرمایا ہے کہ وہ خرچ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے دعائیں لیں۔ کیا کریں؟ اللہ کے رسول سے دعائیں لیں، اللہ کے رسول سے دعائیں لیں کہ یہ ہمارا ذریعہ بن جائے۔ سمجھتے ہیں الا انہا قربۃ لہم، ہاں ان کے لیے باعث قریب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور جو اللہ کے محبوب کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب اتنا حریص ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ اپنے رب بندوں کے، اپنے امتیوں کے لیے اس مالک سے دعا کرتا ہے کہ مولا یہ بندے میرے قریب ہیں، میرے پاس رہتے ہیں، میری رضا کی خاطر تیرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، مولا میں اپنے تیرا محبوب ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، ان کے حق میں میری دعا کو قبول فرما۔ جو اللہ کا رسول اپنے امتی کے لیے دعا کرے اور اللہ رد کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس کا محبوب ہے۔ تو پھر فرمایا جب یہ بات ہو جاتی ہے تو فرمایا پھر دیر نہیں لگتی۔ کیا ہے؟ پھر دیر نہیں ہے اس دعا میں قبول ہونے میں۔ فرمایا سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، تو فرمایا اللہ پھر جلدی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، جب سین آتا تو مطلب ہے قریب ہی یہ کام ہونے والا ہے، دور نہیں ہے۔ کیا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے جو بندہ خرچ کرتا ہے، اور مثال دی دیہاتیوں کی جو گاؤں میں رہنے والے ہیں، پینڈوؤں کی، وہ آتے اس لیے ہیں، خرچ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے قریب ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جب یہ وہ ارادہ لے کر آیا ہے، وہ تو میرا محتاج ہے۔ کیا ہے؟ میرا محتاج ہے، میرے ہی دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتا ہے۔ میں تو رب ہوں، میں تو قادر مطلق ہوں، مجھے کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو پھر میں بھی اس بندے کو دینے کے لیے دیر نہیں کرتا، پھر میری رحمت کے دروازے کے لیے کھل جایا کرتے ہیں، پھر میں دروازے کھول دیتا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں کہاں سے میرے ان کے لیے رب کائنات نے اسباب پیدا فرما دی ہے۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی حیات ہے، ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول، نعرہ حیدری اہل سنت و جماعت ولیوں کا تو فرمایا پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جو رب کائنات کی خاطر خرچ کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہمیں رب کا قرب نصیب ہو جائے، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دل میں اللہ کا خیال ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں؟ جو عالم الغیب ہے، ہم میں تو سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، وہ تو ان ساری چیزوں سے ہے ہی پاک ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی۔ وہ فرماتا ہے کہ اے بندے تو میرے رضا کے لیے اور میرے محبوب سے دعائیں لینے کے لیے عمل کر رہا ہے، تو پھر میرا بھی آگے سے پیغام سن لے، سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، تو رب کائنات جلد اسے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے۔
اللہ اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ فرمایا رب کائنات کی رحمت کون سی کی ہے کہیں سے لے کے اس نے آنی ہے، بس اس نے تو کن کہنا ہے تو تیرے لیے سب کچھ ہو جانا ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، وہ تو ہے ہی بخشنے والا ہے، وہ بڑا ہی رحیم ہے، وہ بڑا ہی کریم ہے، وہ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرما دیتا ہے۔ اور یہ طریقہ تھا کہ جو بندہ اب اپنے مال میں سے اس کے بندوں پر، اپنے قریبی رشتوں پر، اپنے ہمسایوں پر، اپنے محلے کے غریبوں پر خرچ کرتا ہے تو رحمت کے دروازے اس کے کھل جاتے اس کے لیے۔ اور ایک ذریعہ اور ہے، وہ فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جو نماز پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے محبوب کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، اس کے محبوب کی تابعداری میں لگے رہتے ہیں، اس کے محبوب کی اتباع میں لگے رہتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ اس کی محبوب کی اداؤں کو تلاش کر کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اپنا چہرہ، اپنا لباس، اپنا سر، یعنی ہر چیز کو اس کے محبوب کی سنت کے مطابق ڈالنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں نا۔ تو رب کائنات فرمایا ان کے لیے کیا ہے، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لعلکم ترحمون، وہ اس امید پر ہیں کہ تاکہ رب کی رحمت ان پر برسے، تاکہ رب کی رحمت ان پر برسے۔ رب کائنات نے فرمایا جو مجھ سے امید لے کر آئے، میرے گھر میں مجھ سے امید لے کر آئے، میں تو کسی کو مجوس کرتا ہی نہیں، میں تو کسی کو مجوس کرتا ہی نہیں ہوں، بلکہ مومن کے لیے مجوسی کا کرنا ہے کہ کفر ہے۔ اللہ سے مجوس ہو جائے، کیوں؟ اس سے مجوس نہ ہو، وہ تو بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے رحمت کے کئی اسباب پیدا کر دیے ہیں تاکہ میرے بندے میری رحمت کے قریب آ جائیں اور میری رحمت ان پر چھما چھم برستی رہے۔ اس لیے دوستان محترم، رب کائنات نے اپنے بندوں کئی اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ کیا کیے ہیں؟ اب دیکھیں زکوٰۃ سال کے بعد دینی ہے، روزانہ نہیں دینی، تو بل ہم روزانہ دیتے ہیں۔ جو بندے اب ہم پہ چیز فرض کرتے ہیں بھی اپنے مال میں سے خرچ کرو، وہ تو ہر مہینے لیتے ہیں۔ روڈ پہ چڑھ دو ہر روزانہ ہو تو روزانہ چلان کر دیں 2000 روپے کا، وہ ہم پر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ بولو تو صحیح، دیتے کہ نہیں دیتے؟ وہاں کون سا ملنا ہے؟ وہاں تو جو گیا ان کے خزانے میں گیا، پھر وہ جہاز خریدتے ہیں، وہ پراڈو خریدتے ہیں، وہ گاڑیاں خریدیں، خود لیں یا اپنے وزراء کو دیں۔ ہم پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں، ان کا وعدہ بھی کوئی نہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا تو میری رضا کے لیے، پھر میرے من نے کیا کرنا ہے؟ تیرے پیسے میں نے جائیداد کو کیا کرنا ہے؟ میں نے تو تمہیں دیے ہیں، تو میں یہی کہتا ہوں کہ میرے دیے میں سے پیسے کچھ نکال، حد مقرر ہے 2.5% پیسے نکال کے، جو تیرے قریبی کوئی غریب ہے نا، بندہ میرا ہے، لگتا کچھ تیرا بھی ہے، کیا ہے؟ میرا بندہ ہے، میری مخلوق میں سے ہے، کہ تیرا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے نا، کیا ہے؟ تعلق ہے نا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو چھوڑ کے اور چلا جا، پہلے اپنا کوئی قریبی رشتہ دار دے، وہ حقدار ہے، اس نے کھانا کھایا ہے، اس نے بھی اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خریدی ہے، اس نے بھی کوئی اچھا لباس پہنا ہے، اس ٹائم جیسے تو چاہتا ہے کہ میں خوشحال ہوں تو خوشحال ہی رہوں، ان کو بھی تم نے خوشحال کرنے کی کچھ کوشش کی ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہی نہیں ہوں کہ تم 2000 مہینے کا دے دے یا 4000 مہینے کا دے دے، میں تو اس دن 100 میں سے 2.5 کا مطالبہ کیا سال کے بعد، روزانہ کی بات ہی رب کائنات فرماتا میں نے کی ہے۔ تو جو بندہ 2.5 یعنی سال کے بعد اپنی دولت میں سے جو صاحب استطاعت ہے، صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، تو 2.5% زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اپنے ہی قریبی رشتہ داروں پر، محلے داروں پر، ہمسایوں پر خرچ کرتا ہے، غرباء پہ خرچ کرتا ہے، یتیموں پہ خرچ کرتا ہے، طلباء پہ خرچ کرتا ہے، مدارس پہ خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھتا، میں اسے محروم نہیں رکھتا، لعلکم ترحمون، میں اس پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیا کرتا ہوں۔
اس لیے دوستان محترم گزارش یہ ہے کہ رب کائنات کی رحمت ہے ہی اس کے بندوں کے لیے، اس کی رحمت ہے ہی اس کے بندوں کے لیے ہے، لیکن فرماتا ہے کچھ بندے بھی تو میرے لیے کچھ کریں نا، جو میں نے کہا ہے کہ میرا یہ کام کریں اور اس میں مخلوق ہی کا فائدہ ہے، فائدہ تم نے اپنے بندوں کرنا ہے، اپنے دوستوں کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کرنا ہے، اپنے یتیم بہن بھائیوں یعنی بھتیجے بانوں کرنا ہے، لیکن رحمت میری طرف سے آئے گی، رزق کے ذرائع برکت کے ذرائع میں تمہیں عطا کروں گا، رحمت میری کھل جائے گی اور پھر تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں تیری سوچ بھی نہیں جائے گی۔ اس لیے دوستان محترم یہ ماہ مقدس بڑا عظیم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس لیے نماز کی پابندی کریں۔ کیا کریں؟ نماز کی پابندی کریں اور خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ کیا کریں؟ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور میں یہ گزارش کروں گا آخر پہ کہ جیسے آپ کہتے ہیں مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اب ساری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کتنی دیر بعد ہوتی ہے؟ جب ان کی مرضی ہو، ہمیں کون سا انہیں بتانا ہے؟ جیسے ہماری مہنگائی ہوتی ہے نا، تو جو جہاں اللہ کے دین کام ہوتا ہے، وہ مساجد ہوں، وہ مدارس ہوں، وہاں بھی مہنگائی ہوتی ہے، وہ بھی بل جمع کرواتے ہیں، وہ بھی اپنے بس اور ضروریات پوری کرتے ہیں، وہاں بھی مہنگائی ہوتی ہے۔ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بغیر کہنے کے ہی جب مہنگائی ادھر سے ہوتی ہے نا، تو پھر اس گھر کے اندر بھی تھوڑا سا پیسے بڑھا دیا کریں، جو 100 دیتا ہے وہ 110 کر دیں، مشکل تو نہیں۔ میں نے یہ تو کہ آپ جو 100 دے وہ 1000 کر دیں، جو 100 دیتا ہے وہ 110 کر دیں، جو 500 دیتا ہے وہ 550 کر دیں، 600 کر دیں، یعنی آپ اس سے بڑھائیں، اس لیے نہیں، مجھے خوش کرنے کے لیے، بندوں خوش کرنے کے لیے، اس مالک کو خوش کرنے کے لیے، مولا یہ تیرا گھر ہے، یہ جہاں تیرے یعنی گھر میں آ کے لوگ بچے پڑھتے ہیں، طالب علم پڑھتے ہیں مدرسوں میں آ کے، ہم ان جو تیرے مہمان ہیں ان کے لیے خرچ کرنے کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں خود بخود۔ اس لیے دوستان محترم جہاں بھی دین کی اشاعت ہو، اللہ کے بندوں پر خرچ ہو رہا ہو، یتیموں پر خرچ ہو رہا ہو، غریبوں کی مدد ہو رہی ہو، خود کریں، وہاں جا ثواب وہاں پہ خرچ کریں، تاکہ اللہ کی رحمت کے خزانے ہم سب کے لیے کھل جائیں۔